خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت اور فتح بخش نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام خرم ایاز ہے اور میں ٹی جی پی سیمنری کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کے لیے شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج شام یہ موقع دیا کہ خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیا جائے۔ سیمنری کی طرف سے جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے میل ملاپ۔ آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے کرنتھس کے نام لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط، اس کے 5ویں باب کے ہم 20ویں آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں یوں مرقوم ہے: بس ہم مسیح کے الچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے مل کر کہیں آمین۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بزرگاں، ماؤں اور بزرگوں، میں آپ کو آج شام جس عنوان پر خدا کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے میل ملاپ۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ ہدایت دیتا ہے۔ جب کرنتھس کی کلیسیا میں خدا کے بندہ نے اس کمی کو محسوس کیا کہ کلیسیا میں بعض ایسے سچے رسول اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو مقدس پولس رسول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے ایسے انتظام کرنے لگے جس کے وسیلہ مقدس پولس رسول کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اسی شدت کو محسوس کرتے ہوئے مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بس ہم مسیح کے الچی ہیں، اور الچی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قاصد ہے، مسیح کے پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغام دینے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، کیونکہ خادم جو ہے وہ خدا کا میسنجر ہے، جو خدا اس کے منہ میں کلام ڈالتا ہے وہ جا کر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے التماس کرتا ہوں کہ ہم مسیح کی طرف سے میں منت کرتا ہوں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ اور میل ملاپ کے حوالہ سے خداوند یسوع مسیح ہمیں بڑی خوبصورت تعلیم دیتے ہیں، جو مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 5ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے: بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظریں گزران۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح ہمیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں، ہمیں اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ اگر تم قربانیاں گزرانتے ہو، اگر تم اپنی نظریں لے کر آتے ہو، تب تک تمہاری نظریں قبول نہیں ٹھہریں گی جب تک تمہاری زندگی میں میل ملاپ کی روح نہیں، جب تک تمہاری زندگی میں محبت نہیں، جب تک تمہاری زندگی میں بھائی چارہ نہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں اس بات کے لیے ہدایت نہیں کرتے کہ ہم بہت سی نظریں گزرانے، بہت سے ہدیے جات دیں، بلکہ یسوع مسیح ہمیں اس بات کی ہدایت دیتے ہیں کہ اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو چاہے تو جتنے مرضی شکرانے کیوں نہ گزران، وہ قبول نہیں ٹھہریں گے۔ اسی لیے خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کے 14ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے۔ رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کے 14ویں باب کی جب ہم 17ویں اور 18ویں آیت خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھتے ہیں تو اس میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح
قدس کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ سب کہیں ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول ہمیں بڑی خوبصورتی سے یہ ہدایت دیتا ہے کہ اگر خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ پر اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی اس دور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا بھی پسندیدہ ہے اور آدمیوں کی نظر میں بھی وہ عزت پائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری قربانی دینے سے خدا ہمیں پسند کرے گا، خدا ہم اگر خادموں کی عزت کریں گے، انہیں اچھا کھلائیں گے یا پلائیں گے تو اس سے خدا خوش ہوگا۔ لیکن مقدس رسول کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں بلکہ میل ملاپ اور خوشی کی روح پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں پسندیدہ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آدمیوں کی نظر میں پسندیدہ ہوں، تو ہمیں پھر میل ملاپ کی روح اپنے اندر رکھنی ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول ہمیں رومیو کہ ہی خط اس کے 12ویں باب کی اگر ہم 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یوں مرقوم ہے، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ ہمیں ہر وہ کوشش کرنی ہے جس سے محبت بڑھتی ہے، جس سے میل ملاپ بڑھتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ لیکن ہم نے میل ملاپ رکھتے ہوئے کن کن باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے نیکی کرو مگر اہل ایمان کے ساتھ میل ملاپ رکھو، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ہم ایمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو آپ کے ایمان سے ہٹا دیں۔ اسی لیے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول ہمیں عبرانیوں کے نام لکھا گیا اس کا خط اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت میں یہ ہدایت دیتا ہے اور کہتا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ ہم نے میل ملاپ تو رکھنا ہے لیکن پاکیزگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، برگزیدگی کے ساتھ۔ اور کرنا کیا ہے؟ کن باتوں کو غور کرنا ہے؟ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں میل ملاپ رکھتے ہوئے ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا میل ملاپ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کریں، جو ہمیں ہمارے عقیدہ سے ہٹا دیں، جو ہمیں ہمارے ایمان میں کمزور کریں، ہمارے ایمان سے ہٹا دیں۔ اس لیے ہمیں میل ملاپ رکھتے ہوئے خدا کا کلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے اور کس کمال پاکیزگی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے دینوں کے ساتھ، بے ایمان والوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہوئے اپنے ایمان سے منکر ہو جائیں۔ اسی لیے خدا کا بندہ مقدس رسول کہتا ہے کہ کوئی ایسی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ نہ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کو آ کر ایسے کڑوے بیج بو جائے جو ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹا دیں۔ اس لیے ہم نے نیکی تو کرنی ہے، میل ملاپ رکھنا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت رکھنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ مقدس زبور نویس کہتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ خدا کا کلام ہمیں صلح کا پیغام دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یگانگت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ گناہ
جس نے ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کرتی تھی، یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے سبب سے وہ جدائی جو ہمارے اور خدا کے درمیان تھی، وہ یسوع مسیح کے ملاپ کے وسیلہ سے ہماری رسائی خدا تک ہوئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے لیے حاصل کلام کیا ہے؟ آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے کرنتھس کے نام لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط، اس کے 13ویں باب کی اگر ہم 11ویں آیت پڑھیں تو اس میں یوں مرقوم ہے: غرض اے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہو تو ہم نے پھر یک دل رہنا ہے، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے خوش رہنا ہے، کامل ہونا ہے، یک دل رہنا ہے۔ یہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں میل ملاپ کی اور محبت کا درس دیتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں تو ہم نے جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے، اور ایک دوسرے کو صلح کا پیغام دینا ہے۔ رومیو کے خط اس کے 14ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے: بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ ہم نے ان باتوں کے طالب رہنا ہے جن سے میل ملاپ اور ترقی ہو۔ آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی ترقی ہو، ہماری مالی ترقی ہو، تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور اس بات کے لیے دعا کریں کہ خدا ایسی باتیں جو ہم میں جدائی پیدا کریں، ایسی باتیں جو ہم میں بدعت پیدا کریں، علیحدگی پیدا کریں، نفرت پیدا کریں، غصہ پیدا کریں، ایسے ان کڑوے بیجوں کو خدا ہماری زندگی سے نکال، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کا، صلح کا اور میل ملاپ کا باعث بنیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے حضور دعا کریں۔